جل جانے والے، نمازوں کی ایسی پابندی ہو کہ بس پابندی ہو۔ ایک بار میں کسی جگہ پہ تھا اور نماز سے پہلے مطلب نعت خوانی ہوئی تھی، دیر تک چلتی رہی، مسجد میں تھی، اور پھر وہ جب عصر کی اذان ہوئی نا تو بعض نعت خوان جانے لگے مسجد سے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھی دعوت اسلامی سے غالباً پہلے کا ہی ہے یا شروعات کا ہوگا۔ تو ایک کوئی مہمان لگ رہے تھے، بوڑھے کاکا جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ بزرگ جو تھے ان کی گھوم گئی، اور انہوں نے ایسا گوکیرا کیا ہے، شور بچا دیا۔ دیکھو دیکھو، یہ ابھی ناطے پڑھ رہے تھے، یوں کر رہے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، سب جا رہے ہیں۔ تو اس طرح اب جو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے بیچاروں کا وضو نہ ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی اور مسجد سے ان کی وابستگی ہو، نماز پڑھانی ہو، اذان دینی ہو، کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس میں شور نہ مچا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات بولتا ہوں، یہ شور مچایا ایک بوڑھے آدمی نے یا ادھیڑ عمر کے آدمی نے، تو یہ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، اس کسی کو موقع مت دو جب تک کوئی شرعی عذر ہو نہ ہو، کوئی ایسی ترکیب نہ کی جائے۔ سرکار کی شناخوانی کرتے رہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو ملی ہے، بس اس کی حفاظت کریں، اس کو داغ دھبا نہ لگنے دیں، اتنے میں سمجھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے اور بڑے حکمت بڑے انداز سے آپ نے نیکی کی دعوت دی، سمجھایا، اور آپ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت لیٹ نائٹ کے تعلق سے بھی، جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھلے آپ آدھی رات تک پڑھو لیکن فجر نمازیں آپ پڑھ لو، تو بعض اوقات آدھی رات ایسی جگہ پر پڑھنے سے کہ جہاں پر لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہو، تو شاید اس سے بھی شرعاً بھی اور شاید اخلاقاً بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر آدھی رات تک پڑھنا کہ جہاں پر لوگوں کے لیے پھر تکلیف کا باعث بنے۔ کیا فرماتے ہیں اس میں یہ کہ جیسے آدھی رات تک اب مشکل یہ کہ اس میں خالی نعت خوان کو ہم مجرم نہیں کہہ سکتے، جی؟ یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے نا، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ مجرم نہیں ہے۔ بڑے مجرم تو یہ ہیں کہ جو ایسی ترکیب کرتے ہیں۔ اگر یہ نعت خوان کو پابند کریں گے کہ بھئی ہم اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہماری محفل ہوگی، یہ محلہ ہے، لوگ یہاں مطلب یعنی کہ تکلیف میں آ جائیں گے، ہمیں کوئی بولے گا نہیں، لیکن ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ گھر والے سارا محلہ فیور میں ہے، کہاں ہے ساری رات دھوم مچاؤ نعت خوانی کی، لیکن ایک دن کا بچہ بھی تو ہے گھر میں، ایک ماں کا بچہ بھی تو ہے، وہ اس سے کون اجازت لے گا؟ جو یہ کان پھاڑ آواز جو مائک کی سے چونک کے جاگ جائے گا، دل کا مریض 70 سال کے بزرگ جو گھر میں پڑے، کیا انہوں نے بھی اجازت دی ہے؟ صاحب خانہ نے تو اجازت دی ہے، تو بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے۔ دادی جس کو فالج ہوا پڑا ہے، بیچاری کو رات رات نیند نہیں آتی، بڑی مشکل سے نیند کی گولیاں کھا کر دانت پیس کے پڑی ہوتی ہے، کیا اس کی بھی اجازت مل گئی ہے؟ یقیناً نہیں ملی۔ اس لیے ہم کو سب کو سوچنا چاہیے کہ گھر میں ہر طرح کا فرد ہوتا ہے، بچہ، بوڑھا، مریض، پھر بیچاروں کو کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو صبح سویرے کام دھندے پر جانا ہوتا ہے، کسی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، کچھ ورد و وظائف پڑھنے ہوتے ہوں گے، تلاوت کرنی ہوتی ہوگی، کسی کو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہوگی، امامت کرتا ہوگا، یا پہلی سب میں پڑھنے کا وہ عادی ہوگا، جلدی اٹھتا ہوگا۔ تو ان سب کے لیے تو مسائل تو کیے نا آپ نے، زور زور سے نعت خوانی مائک پر ہو رہی ہے دم دماٹی کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا، اللہ کرے مجھے سن رہی ہوں، نعت خوان بھی کہہ دے کہ میں اتنے بجے تک، جیسے کہ گرمیوں میں عشاء تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، تو گرمیوں میں غالباً 12 بجے تک، میں گھڑی نہیں بتاتا، سونے والے 10 بجے میں سو جاتے ہیں۔ پنجاب میں آپ نے اس کا ایک بہترین حل دیا جلدی سو جاتے تھا، آپ نے اس کا ایک بہترین حل دیا ہے کہ ایسی جگہ پر نعت خوانی کریں کہ جہاں پر مطلب لوگ آ جائیں اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ گھروں میں یوں جائے ہی نہیں۔ اب تو ایسے کئی جگہیں جہاں پہ یہ ممکن تو ہے۔ ایک بار مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا، میں ایک محفل میں تھا، میں خود تھا،
اور مائک چل رہا تھا. ایک آیا بہت ناراض تھا بیچارہ, اس نے بالکل وہ 100% اس کی شکایت بجا تھی. تو اس نے جو بولنا تھا وہ بولا. تو اس سے ہمارے جو پھر بھی تو شیر نہیں تو شیر کے بچے تو ہے نا, تو اس سے الجھنے لگے, دلائل دینا. میں نے کہا نہیں, قصور ہم لوگوں کا ہے, ہم کو سمجھنا چاہیے. صحیح تو کہہ رہا بیچارہ, ہم کو کرنی ہے نعت خوانی تو مائک بند کرو, بیٹھے ہوئے اپنے, کوئی نہ سنے, ہم لوگ سنے. اس طرح میں نے کہا اب ان کی مثال, گانے باجے جو بجاتے ہیں ان کو تو تم لوگ منع نہیں کرتے ہو. تو بولا کہ ان گانے باجے والے ظاہر غلط تو کرتے ہیں, ان سے بھیڑے کون, تم تو اچھے لوگ مانے جاتے ہو. تو بہرحال وہ بیچارہ, تو خیر وہ پھر میں نے جب یہ بولا نا تو مسئلہ حل ہو گیا. اپنے کو بھی یار سیکھنے کو ملا کہ یار احتیاط رکھنی چاہیے, ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے کہ جہاں اس طرح ہوتا ہو, موڑی رات تک محلے میں محلہ تھا ہو. ہاں میدان ہو کوئی مطلب سپر ہائی وے کا, کوئی مطلب جنگل کا علاقہ ہو, ساری رات دھمال ڈالو, کوئی آپ کا نام نہ لے. وہاں جتنے ساؤنڈ لگانا کہہ رہے مفتی صاحب, اگر پرندوں کا اب مفتی صاحب بولتے پرندوں کی نیند خراب ہوگی, تو پرندے ہجرت کر جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ احتیاط کرنی ہے. ہمارے ایک بچے کو بھی, ایک دن کے بچے کو بھی اگر ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی نا, اور حق بات سننی چاہیے. ہم لوگ میگا فون پر وہ کر رہے تھے پہلے صدائے مدینہ, تو مجھے ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا, اپنا قصہ شاید بتایا کہ میں مطلب یعنی کہ ایک جگہ میگا فون پر وہ دے رہا تھا, تو ایک گھر میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے ہم کو منع کیا کہ آپ میگا فون پر نہیں دیں, ہمارے بچے اٹھ جاتے ہیں. میں سمجھا کہ یہ وہ ہے, اس طرح کا ہوتا ہے نا, یہ وہی آپ کوئی مطلب یہ نہیں, یا جو بھی اب مجھے پوری بات تو جو بھی یاد مطلب اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو وہ نہیں مانا, تو بجائیں گے سمجھے. اور دوسری فجر کا ٹائم پھر ہم لے کر گئے میگا فون, وہ بیچارہ گلی کے نکڑ میں پہلے سے ہی کھڑا ہوا تھا. وہ بولا کہ میرا بچہ اٹھ جاتا ہے اور سوتا نہیں ہے, لیکن شاید یہ بولا کہ ہم نہیں مانے. اس طرح کا کچھ قصہ ہوا تھا. مجھے جب بتا تو میں نے کہا پھر میں نے اصول فور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اصول بدل دیا, کہ نہیں سمجھ آ گئی نا, توجہ نہیں تھی کہ میگا فون سے ختم کر دیا. نہیں کرنی صدائے مدینہ. آپ کو یاد ہوگا پاپا, ہمارے چوک اجتماعات کتنے, روڈ اجتماع جس کو ہم کہتے تھے, بڑے بڑے روڈوں پر ہم اجتماع کرتے تھے. اور یاد ہوگا لوگوں کو روڈ اجتماع, وہ بھی پتا. بہرحال یہ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. سب کو مطلب دیکھنا چاہیے. تو یہ نعت خوان اسلامی بھائی بھی احتیاط کریں کہ, اور جو مطلب انتظامیہ جو نعتیں کرواتے ہیں, انجمنیں مختلف انجمنیں محلوں میں کروا رہی ہوتی ہے اور آدھی رات تک لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جلسے بھی 12 بجے سے پہلے جو اصل مقرر جو ہے نا, وہ اصل محفل کا دولہا, وہ اس کی تو باری ہی نہیں آتی, پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر تو اس لیے سب کو غور کرنا چاہیے. دیکھو میں اپنی برادری کو سمجھا رہا ہوں, میں بھی آپ ہی لوگوں کی برادری کا فرد ہوں. اور بس تو یہ کہ وہ ہے نا, الجنس و یمیل و الی جنس ہی, جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے, تو آپ کو بھی میری طرف میلان ہونا چاہیے. اور میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں وہ نہیں ہوں, میں یہ ہوں, یا ہوں, یا والا ہوں. تو میری بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.